السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما الإمام الثالث حسين بن علي عليه الصلاة والسلام، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات اولاً ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ پڑھ کر جملہ مرحومین، بالخصوص جو لوگ موجود ہیں ان کا اظہار مرحوم مجھ کے ان سب کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اب تک جو مومنین اس پر شہداء پر بیٹھے ہیں اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نعرہ سلوات. ابتدائی میں یہ بھی اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ کل صبح کی مجلس پابندی وقت کے ساتھ 9 بجے شروع ہو جائے گی، اور مجلس کے بعد جلوس والا مبارک برآمد ہوگا. آپ حضرات سے وقت کی پابندی کا خیال کرنے کی گزارش ہے تاکہ نماز جمعہ، کل جمعہ کا دن بھی ہے، نماز جمعہ سے پہلے جلوس ختم ہو جائے. اور کل رات کی مجلس مسجد آل محمد کرون پر ہوگی، یہاں پر مجلس نہیں ہے. اور سنیچر سے یعنی پرسوں سے یہاں پر جو 5 مجالس شروع ہوگا، اس میں خطیب اہل بیت حجت الاسلام مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. پرسوں کی مجلس 9 بجے شروع ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ کے سامنے جو
سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا، اس کی آج 5ویں مجلس جو خمسہ مجالس کا سلسلہ ہے، اس اعتبار سے آج خمسہ ہے، اسی لیے اوپر سے مسکین صاحب نے نام بھی ہٹا دیا، لیکن کل انشاءاللہ صبح بھی آپ کو ہمارا ہی بیان سننا پڑے گا، اور کل رات میں بھی پرسوں سے انشاءاللہ وسیع صاحب آپ کے سامنے آپ سے روبرو ہوں گے۔ موضوع تھا ولایت، کربلا تحفظ ولایت، اور اس موضوع کے ذیل میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کے سورہ مائدہ 5واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 55 اور 56 یہ 2 آیتیں تلاوت کی۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر، اگرچہ یہ ایسی آیت ہے کہ تقریباً چاہے الفاظ یاد نہ ہوں، لیکن اس آیت کا مفہوم ہر مومن کے ذہن میں ہے۔ ہمارے مشہور آیات میں سے کہ انما ولیکم اللہ، یقیناً تمہارا ولی صرف و صرف اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ولی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ومن یتول اللہ، جو بھی اللہ کی ولایت کو مانے، ورسولہ، اور اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی ولایت کو تسلیم کرے، والذین آمنوا، اور رسول کے بعد جو صاحبان ایمان ہیں جن کی ولایت کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، ان کی ولایت کو بھی تسلیم کرے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ، اور یہ بھی ابتدائی میں عرض کر دوں کہ گفتگو کربلا کے حوالے سے ہے، تذکرہ آل محمد کا ہے، اور عنوان انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ آج اگر ہم 1400 سال کے بعد بھی اس کربلا کی یاد منا رہے ہیں، تو اس لیے منا رہے ہیں چونکہ حسین ابن علی نے کربلا میں اصل ولایت کو بچایا تھا، ولایت کی حفاظت کی تھی، ولایت کا تحفظ کیا تھا، اور چونکہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اس کربلا کی یاد مناتے رہیں، کربلا کا تذکرہ کرتے رہیں، کربلا کی یاد کو زندہ رکھیں، تو اس لیے بھی ہے کہ جس چیز کو حسین ابن علی نے بچایا ہے وہ چیز بھی ہم تک پہنچتی رہے، جس چیز کی قربانیاں دے کر امام حسین نے حفاظت کی ہے وہ چیز بھی ہمارے سامنے آ سکے۔ اور یہ بھی ایک ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اللہ نے آل محمد کے صدقے میں ہم کو جو چیزیں عطا کی ہیں، آج دنیا میں طنز نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی قوم کو وہ چیزیں نصیب نہیں ہیں۔ یقینی طور پر اگر ولایت کا اعلان ہے، ہمارے پاس ولایت ہے، تو اسی ولایت کے صدقے میں اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، بہت سی چیزیں آج ہمارے پاس ہیں، اور ظاہر سی بات ہے انہی بہت سی چیزوں میں ایک یہ مجالس ادا کا سلسلہ، یہ ذکر اہل بیت، ذکر سید الشہداء، اور یقیناً یہ ایک ایسا تذکرہ ہے، ایک ایسا ذکر ہے کہ جہاں پر آپ کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کسی طرح کی زحمت و مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نام حسین پر لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں نام حسین کی بات ہو، تذکرہ امام حسین کی بات ہو، یہ فرش اعزا، اس کی بھی عظمت معمولی نہیں ہے۔ آج جس فرش کے اوپر بیٹھ کر ہم دین کی بات کریں، مذہب کی بات کریں، ولایت کا تذکرہ کریں، کربلا کی قربانیوں کو یاد رکھیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ فرش اعزا ایسی جگہ ہے کہ جہاں کے لیے بعض روایات میں ہے کہ اللہ سے ملائکہ اجازت مانگتے ہیں کہ انہیں فرش اعزا پر بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ یعنی مجالس کے لیے جو عظمت ہے، اہمیت ہے، فرش اعزا کی جو اہمیت ہے، عظمت ہے، کہ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں فرش اعزا پر بیٹھنے کا موقع نصیب ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ بھی عرض کر دوں، بہرحال بات آئی کہ ہمارا یہ بھی ایک تصور ہے، عقیدہ ہے کہ اس فرش کے اوپر بہت ہی بابرکت ہستیاں آتی ہیں۔
بہت ہی عظیم ہستیاں اس فرش اعضا کے اوپر آتی ہیں۔ اب اگر ایک عقیدہ یہ ہے کہ عظیم ہستیاں آتی ہیں، مقدس ہستیاں آتی ہیں، اور دوسری طرف ملائکہ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں فرش پر بیٹھنے کے لیے، تو کیا یہ ہمارے لیے خوش نصیبی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع نصیب کیا ہے کہ ہم ایسی جگہ بیٹھ سکیں کہ جہاں پر ملائکہ اجازت مانگ رہے ہوں؟ یہ یقیناً انسان کے لیے توفیق ہے، یہ بھی اللہ کا احسان و کرم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہو مجلس میں بیٹھنے کی، جسے اللہ نے توفیق دی ہو فرش اعضا پر بیٹھنے کی، اور پھر ہم فرش اعضا کو چھوڑ کر یہ سوچیں کہ باہر کھڑے ہو کر تو ہم آواز سن ہی رہے ہیں، یہ سوچیں کہ باہر سن کر تو باہر کھڑے ہو کر تو ہمیں مجلس کی آواز آ ہی رہی ہے۔ یا یہ بھی عرض کرو، دیکھیے یقینی طور پر جنت کا تذکرہ سن کر اس کا لطف لینا اور ہوتا ہے۔ جنت میں کیا ہے، جنت میں کیسی کیسی چیزیں ہیں، تشریف لیں آگے، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یعنی اتنا یقین ہے کہ جنت کے مزے بہرحال سن کر لینا اور ہوتا ہے، لیکن خود جنت کے اندر جا کر اس کا لطف لینا اور ہوتا ہے۔ یہی معاملہ فضائل اہل محمد، مصائب اہل بیت کا ہے، ذکر اہل محمد کا ہے، مجالس اعضا کا ہے۔ باہر کھڑے ہو کر فضائل اہل بیت سننا، مجالس سننا اور ہے، اور فرش اعضا پر بیٹھ کر اس عبادت کو حاصل کر لینا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور چونکہ الحمدللہ یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی مومن اس شہر میں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اتنی عظیم چیز حاصل ہونے کے بعد، اتنی عظیم توفیق ملنے کے بعد اپنے کو اس توفیق سے محروم رکھ لے۔ یہ بعض جگہوں پر ہے، اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اگر توفیق ملی ہے تو ہم اس توفیق سے محروم نہ رہنے پائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ فرش اعضا کی جو برکتیں ہیں، فرش اعضا کی جو عظمت ہے، فرش اعضا کا جو احترام ہے، وہ احترام بھی باقی رہے۔ آج اگر کہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ کوئی نیتا آ رہا ہے، فلاں جگہ کوئی وزیر آ رہا ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے سے پہنچ جائیں اس کے آنے سے پہلے۔ یہ ایک احساس ہوتا ہے، تصور احترام کی بنیاد پر انصاف سے بتائیے، جس فرش اعضا کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ آل محمد آتے ہوں، جس فرش اعضا کے لیے ہم یہ تصور رکھتے ہو شہزادی کونین آتی ہوں، کیا ہو سکتا ہے جب اللہ نے ہم کو فرش پر بیٹھنے کی توفیق دی ہو ہم اس فرش سے اپنے کو محروم کر لیں؟ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ولایت کی ہے، اور میں نے کل تک جہاں تک بات پہنچائی تھی کہ آج اگر حق ہے، آج اگر ہمارے لیے کسی بھی طرح کا حق کا تصور ہے تو ولایت ہی کے ذریعے سے، اور یہ بھی ولایت سلسلہ در سلسلہ ہمارے پاس پہنچی ہے۔ چونکہ ہم حقیقی ولایت تک نہیں پہنچ سکتے تھے، لہذا خداوند عالم نے اپنی ولایت تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کچھ وسیلوں کو رکھا ہے، کچھ واسطوں کو رکھا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم اس ولایت کو پہچان سکیں، اس کے ذریعے سے ہم ولایتوں تک پہنچ سکیں۔ ظاہر سی بات ہے رسول کی ولایت کا ایک بہت بڑا راز یہ بھی ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کی ولایت کیا ہے۔ آل محمد کی ولایت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کی ولایت کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی کل میں نے عرض کیا تھا کہ آل محمد کے بعد غیبت کے زمانے میں بھی فقیہ اور مجتہد کی ولایت اس لیے ہے کہ ہمیں معصوم کی ولایت معلوم ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہمیں پتہ چل جائے کہ معصوم کی ولایت کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ بغیر کسی تقابل کے اگر ہم آل محمد کی ولایت کو سمجھ لیں تو یقیناً یہ ذہن میں سوال ہوگا کہ جب مخلوق کی ولایت ایسی ہے تو خالق کی ولایت کیسی ہوگی؟ جب مخلوق کے سلسلے میں ہمارے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں تو پھر خالق کے سلسلے میں ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ اور یہی معاملہ غیبت کے زمانے میں ہے، جب فقیہ و مجتہد جو یقیناً معصوم نہیں ہے، جو علم الہی کا حامل نہیں ہے، جو آل محمد کے در کے غلاموں کا ایک غلام ہے، اگر اس کی ولایت کی اہمیت ہماری نگاہوں میں ہے تو یقیناً ہم بیٹھ کر سوچیں گے جب مجتہد و فقیہ کی ولایت کی اتنی اہمیت ہے تو امام کی ولایت کی کتنی اہمیت ہوگی؟ اگر ہمارے یہاں غیر معصوم کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں حق نہیں ہے اس کے مقابلے میں زبان کھولنے کا، ہمیں حق نہیں ہے اس کے مقابلے
ہمیں حق نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اپنی مرضی پر چلے گا، تو یہی انسان تو سوچے جب ایک غیر معصوم کے مقابلے میں حق نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے معصوم کے مقابلے میں ہمیں حق ہو جائے؟ اور ظاہر سی بات ہے، یہ بھی عرض کر دوں کل کے بعد کا تکملہ ہے کہ در حقیقت غیبت کے زمانے میں اگر ہمارے یہاں تقلید کا سسٹم ہے، اگر غیبت کے زمانے میں ہمارے یہاں مرجعیت کا سلسلہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا راز یہ ہے کہ ہم غیر معصوم کی تقلید کے ذریعے سے اپنے کو اس لائق بنانے کے امامت کو سمجھ سکیں۔ غیر معصوم کی تقلید کے ذریعے سے ہم اس لائق بن جائیں کہ حکم امام کے آگے ہم سر جھکا سکیں۔ غیر معصوم کی ہم تقلید کے ذریعے سے ظاہر سی بات ہے انسان کی فطرت ہے کہ اگر انصاف سے بتائیے اسی غیبت کے زمانے میں ہمارا اور آپ کا مزاج یہ بنا رہے کہ جو بھی امام کی جانب سے معین کیا ہوا فقیہ حکم دے، جو بھی امام کی جانب سے معین کیا ہوا مقلد ہمارے سامنے کوئی حکم دے، مجتہد کوئی حکم دے رہا ہو، ہم اس کی ہر بات ماننے پر تیار ہوں، ہم اس کی ہر بات کے اوپر لبیک کہنے پر تیار ہوں۔ ظاہر بات جب غیبت کے زمانے میں یہ مزاج بنا رہے، الحمدللہ جو آج تک مزاج بنا ہوا ہے، جس مزاج کو توڑنے کی کوشش ہے، آج بھی اگر مجتہد کوئی فتویٰ دے دیتا ہے، کوئی بھی فتویٰ بیان کر دیتا ہے، ہر چاہنے والا لبیک کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر یہی غیبت کے زمانے میں مزاج بنا رہا تو انشاءاللہ جب امام کا ظہور ہوگا اور ادھر سے امام کی طرف سے آواز آئے گی تو اسی مزاج کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہر چاہنے والا امام کی بات پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ غیبت کے زمانے میں ہم یہ سوچیں ہم الگ ہیں وہ الگ ہیں، یا سب سے بڑا المیہ یہی ہے۔ دیکھیے آل محمد کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ ہمارے درمیان دونی نہ ہونے پائے، ہمارے درمیان بلکہ انسانیت کے درمیان انہوں نے ایک کرنا چاہا۔ جس نے انسانیت کو ایک کرنا چاہا ہو، کیا ہو سکتا ہے اپنے چاہنے والوں کے اختلاف کو قبول کر لیں؟ جس نے ساری انسانیت کو ایک کرنا چاہا ہو، کیا ہو سکتا ہے اپنے پیروکاروں کے لیے قابل قبول ہو جائے کہ ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہو؟ نہیں، در حقیقت آل محمد کا ایک بہت بڑا پیغام یہی تھا کہ ہمارے درمیان اختلاف نہ ہونے پائے۔ اس کی وجہ اور سبب یہ تھا کہ در حقیقت حق کی طاقت کا بہت بڑا راز حق کے ماننے والوں کا اتحاد ہوا کرتا ہے۔ حق کی طاقت کا بہت بڑا راز حق کے پیروکاروں کا ایک ہونا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر دور میں کوشش یہی ہوتی ہے، اور ظاہر بات اگر اس ولایت تک پہنچنا ہے، ظاہر سی بات ہے اس ولایت کو پہچاننا ہے۔ آج اگر کچھ بھی ہمارے پاس ہے تو اسی ولایت کے صدقے میں ہے۔ آج بغیر اس کے کہ حتیٰ اگر کسی حد تک تصور توحید ہے تو آل محمد کے صدقے میں ہے۔ اگر کسی حد تک اللہ کا تصور ہمارے یہاں ہے تو آل محمد کا صدقہ ہے۔ ہم کو اگر معلوم ہے کہ خالق کون ہے، ہمیں اگر پتا ہے کہ پروردگار کون ہے، اگر ہمیں معلوم ہوا کہ خدا نے کیا کہا ہے، خدا کیا ہے، کیسا ہے، تو یہ بھی احسان آل محمد کا ہے۔ یعنی احسانی کے جذبات کا معاملہ ہو، جوش عقیدت کا معاملہ ہو، کسی حد تک بھی اگر حق پہنچا ہے تو انہی کے صدقے میں پہنچا ہے۔ اگر تصور توحید ہے، وحدانیت ہے، خدا کا تصور ہے، خالق کا تصور ہے، پروردگار کا تصور ہے، تو یہ سارا احسان انہی کا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو نہیں معلوم ہو سکتا۔ عظمت کا ایک بہت بڑا راز ہے کہ اگر تمہاری نگاہوں میں عظمت پروردگار ہے تو پہلے اس کے احسان کو مانو جس نے تمہیں پروردگار تک پہنچایا ہے۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے خدا کو پہچانا ہو اسی کی عظمت کو ہم نہ سمجھ سکیں۔ آج حسین ابن علی کی عظمت کا ایک بہت بڑا راز یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ خدا کون ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس نے ہمیں خدا تک پہنچایا ہے۔ آج واقعاً جتنا نام حسین دنیا میں دکھائی دے رہا ہے، روح زمین پر اتنا کوئی نام نہیں دکھائی دے رہا۔ حتیٰ یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ دنیا تک نام حسین پہنچنے کا راز ہے، امام حسین کا پیغام پہنچنے کا سبب ہے۔ ورنہ انصاف سے بتائیے جس امام حسین نے اللہ کو پہچانوایا ہو، اللہ کی عظمت کا اعلان کیا ہو، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو، آج ہمارے سامنے کتنے نمونے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے مخالف ہیں، اللہ کے مخالف ہیں، لیکن در امام حسین کو نظر آتے ہیں۔ اسی ہندوستان میں کتنے افراد ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ دنیا میں کتنے افراد ہیں جو اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، اللہ کو نہیں مانیں گے، لیکن امام حسین کو مانتے ہیں۔
اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر کسی حد تک بھی حق لوگوں تک پہنچے تو دنیا انسانیت کی بنیاد پر حق کے در پر آنے کے لیے تیار ہے۔ اگر دنیا کو حق معلوم ہو جائے، انصاف سے بتائیے، آج جو میں نے کہا کہ امام حسین کا اتنا نام ہے، امام حسین کا اتنا تذکرہ ہے، امام حسین کا ہر جگہ ذکر ہے، آج دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے نام حسین نظر آئے گا، کسی بھی گوشے میں چلے جائیے امام حسین کا نام مل جائے گا۔ میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ دنیا میں جہاں بھی انسانیت ہے وہ نام امام حسین لے رہا ہے، جہاں بھی انسانیت پائی جا رہی ہے وہ تذکرہ حسین کرا۔ شرط ہے کہ اس تک امام حسین کا نام پہنچا ہو، شرط ہے اس تک کسی حد تک پیغام امام حسین پہنچا ہو، جہاں بھی انسانیت ہے وہ نام حسین لے رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو عظمت امام حسین کی ہے وہ عظمت اللہ نے امیر المومنین کو دی ہے، وہی عظمت امام حسن کو دی ہے۔ انصاف سے بتائیے، جتنا آج تذکرہ امام حسین کا ہے کیا اتنا ہی تذکرہ امام علی کا بھی ہے؟ جتنا لوگوں کی زبانوں پر نام حسین ہے کیا اتنا ہی امام علی کا نام بھی ہے؟ اور جن آل محمد نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو کہ ہر انسان کی زبان پر اللہ کا نام اتنا ہی ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ کسی حد تک نام حسین پہنچا ہے، آج انسانیت در حسین پر نظر آ رہی ہے، کاش اسی طرح ہر حق کا پیغام لوگوں تک پہنچ گیا ہوتا، یہی انسانیت حق کے دروازے پر نظر آ رہی ہوتی۔ دوری کا سبب یہ ہے کہ نہیں معلوم ہے حق کیا ہے، دوری کا سبب یہ ہے کہ نہیں پتا ہے حق کسے کہتے ہیں۔ ولایت کا مفہوم ہی ہے کہ دنیا کو حق معلوم ہو کہ حق کسے کہتے ہیں، اور پھر حق کے لیے جہاں ایک جملہ کہا تھا، آل محمد نے اللہ کی ولایت کو تسلیم کر کے صرف زبان سے نہیں کہا تھا کہ مولا کون ہے، صرف زبان سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کو ہم مولا مانتے ہیں، نہیں، اپنے وجود کو ایسا بنایا تھا جو ولایت کا پیغام دے رہے تھے، اپنے کردار کو ایسا بنایا تھا اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، اپنے عمل کو ایسا پیش کیا تھا کہ دنیا کے سامنے خود مجسمہ حق بن گئے تھے۔ ظاہر بات ہمارا عقیدہ مجسمہ حق ہے، دنیا کو اپنے ذریعے سے حق کی طرف بلا رہے تھے، اور اگر یہ ولایت آج حق تک پہنچی ہے تو اس ولایت کا راز یہ ہے کہ پھر ہمیں صرف اپنی زبان سے نہ کہنا پڑے بلکہ ہمارا عمل بتا رہا ہو کہ ولایت ہمارے پاس کس کی ہے، ہمارا کردار گواہی دے رہا ہو۔ اور یہ بھی اتنا یقین ہے آج کے زمانے میں کہ دنیا اگر کسی ولی تک پہنچنا چاہتی ہے تو یہ بھی دیکھتی ہے کہ ماننے والے کیسے ہیں، یہ بھی دیکھتی ہے کہ پیروکار کیسے ہیں۔ میں نے کل کہا تھا کہ ایک ولی ہے جسے اللہ نے بنایا اور کچھ ولی ہے جسے لوگوں نے بنایا۔ ان ولیوں کی ایک فرد آج آپ کے سامنے یزید ہے۔ یزید بھی بہرحال بعض لوگوں کا ولی ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ ایک گروہ وہ ہے جس کو اللہ نے ولایت دی ہے، جو حزب اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کا گروہ ہے، اور ایک ہے شیطانی گروہ ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں ولی بنانا چاہا ہے۔ ظاہر بات اللہ کی ولایت سے ہٹ کر، اللہ کے ولی کو چھوڑ کر جو بھی اپنی جانب سے ولی بنا رہا اس کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ اللہ کا گروہ نہیں ہے، یہ شیطان کا گروہ۔ ظاہر بات مقابلے پر جب اللہ کا گروہ نہ ہوگا تو شیطان کا گروہ، اور اس شیطانی گروہ کا ایک ولی آج یزید ہے۔ لیکن یہاں پر رک کے ایک جملہ عرض کروں، آج جن لوگوں کے پاس یزید کی ولایت ہے، جو لوگ یزید کو اپنا مولا مانتے ہیں، آج انہیں زبان سے نہیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا مولا یزید ہے، جو ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے، انہیں زبان سے نہیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم یزید کو مانتے ہیں۔ آج بہرحال کھل کر عرض کروں، داعش ہے، IS سپاہ صحابہ، طالبان، جتنے گروہ ہیں، آپ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ ان کا مولا یزید ہے، یعنی دنیا دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ ان کا مولا، انہیں زبان سے نہیں کہنا پڑتا ہے، یعنی کم از کم اس معاملے میں اتنے تو ہیں کہ جس کو مولا مانا ہے اس کے راستے پر چل کے دکھایا ہے، صرف زبان سے نہیں کہ یہ تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو باطل پر ہو کر اگر مولا مان رہا ہو تو اس کے راستے کو اپناتا ہے، اور جو حق پر رہ کر مولا مان رہا ہو، کہ آج حق نہیں تھا کہ ہم بھی اگر حق کے پیروکار تھے ہم کو صرف زبان سے نہ کہنا پڑتا کہ علی ہمارا مولا ہے، بلکہ ہمارا ہر عمل پیغام دیتا ہوتا کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ ظاہر بات امیر المومنین جیسا، امام حسین جیسے ذات، اور یہ بھی تو ہمیں شرف حاصل ہے کہ ایسی شخصیتیں ہیں، ایسے کردار ہیں کہ ان کی عظمت تو اپنی جگہ پر ہے، جو چیز آل محمد سے منسوب ہو جاتی ہے وہ عظمت کی حامل ہو جاتی ہے،
یہاں تو معاملہ اس حد تک ہے کہ جو چیز ان سے منسوب ہو گئی اس کا احترام ہے، جو چیز ان سے منسوب ہو گئی اس کے اندر اثر پایا گیا۔ اس کا ایک نمونہ میں اس لیے یہاں تک لایا، شب اربعین ہے، امام حسین سے مخصوص رات، البتہ اتفاق ہے کہ دو مناسبت، شب جمعہ بھی ہے۔ اس رات کی عظمت کیا ہے؟ یہ امام حسین سے منسوب رات ہے۔ امام حسین سے منسوب کیا ہے؟ زیارت امام حسین کی رات ہے۔ اب یہیں پر بات آئی، عرض کر دوں، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ علامت المؤمن خمس، مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے دنیا میں 2 طرح کے مسلمان ہیں، ہر مسلمان کامیاب نہیں ہے، اتنا یقین ہے، قرآن میں کہا ہے، حدیث نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام لا کر آدمی کامیاب ہو جائے گا، مسلمان ہونے کے بعد بھی خود قرآن نے تقسیم کی ہے، کچھ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، کچھ لوگ ہیں مسلمان ہونے کے بعد مومن بھی ہیں۔ اب جو مومن نہ بن سکے اس کے لیے قرآن نے کہا ہے منافق ہے، یعنی مسلمانوں میں 2 قسمیں کی ہیں، ایک ہے مومن، ایک ہے منافق۔ کامیاب انسان اس وقت ہے کہ جب اسلام سے ایمان تک پہنچ جائے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام و ایمان میں فرق کیا ہے؟ کسے مسلمان کہتے ہیں، کسے مومن کہتے ہیں؟ کہیں بھی قرآن میں اسلام کے نام پر نجات کی ضمانت نہیں ہے، کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں۔ اگر کامیابی ہے تو مومن کے لیے، جتنی بھی آیات آپ دیکھیں ایمان کے لیے کامیابی ہے، ایمان مومن کے لیے نجات ہے، مسلمان کے لیے نہیں۔ تو پھر مومن کسے کہتے ہیں؟ لیکن مسلمان اور مومن میں جو فرق ہوتا ہے، میں منافق کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ منافق کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کریم میں جتنا برا اسلام کے مقابلے پر کھڑا ہونے والا ہے اتنا اس سے زیادہ برا منافق ہے۔ یعنی جو کھلا ہوا اسلام کا دشمن ہے، جو کھلا ہوا اسلام کے مقابلے میں ہے، وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا منافق ہے۔ اور اس کی دلیل بھی ہے کہ کم از کم تاریخ میں کچھ چہرے ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ جو اگر اسلام نہ لائے ہوتے تو اتنے قابل مذمت نہ ہوتے جتنا اسلام لانے کے بعد قابل مذمت ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ زبان سے حق کا اعتراف کر لینا کافی نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تک میں لانا چاہتا، زبان سے کسی اچھی چیز کو بیان کر دینا یا بیان نہیں ہوتا ہے۔ قرآن میں جہاں اسلام کے نام پر ضمانت و کامیابی نہیں ہے، راز یہ ہے کہ تنہا زبان سے اگر لا الہ الا اللہ کہہ تو یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا، زبان سے محمد رسول اللہ کہہ رہے یہ فائدہ نہیں پہنچائے۔ کھل کر عرض کرو کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ اگر صرف ظاہر اچھا ہو تب تم کامیاب نہیں ہو۔ اصل انسان کا معیار یہ ہے کہ اس کا باطن اچھا ہو جائے۔ چونکہ آج زمانے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں تو ہم بہت اچھے ہیں، آپ کے سامنے ملے تو آپ سے اچھا کوئی نہیں، آپ کے ہم تعریف کے پل باندھیں گے، لیکن کیا ہم آپ کو ویسے ہی باطن میں بھی سمجھتے ہیں؟ یہ ایمان نہیں۔ ایمان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم ظاہر کر رہے ہیں وہ دل میں پایا جاتا ہو۔ یہی تو منافقت کہیں کہا جا گئی ہے کہ دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو۔ آج دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ ہے، چاہے آپ کو اتنا نہ سمجھتے ہو لیکن سامان سامنے آ گئے تو پھر آپ کی تعریف کے پل باندھیں گے، اور جہاں پیٹ پیچھے چلے گئے تب اتنی ہی تعریف کر دیں، یہ المیہ ہے۔ اور اگر اتفاق سے اگر ہم نے آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی تعریف کر بھی دی تو بیچ میں یقیناً کوئی نہ کوئی فی ضرور لگا دیتے ہیں۔ ہاں چھائیاں تو ہیں لیکن یہ کمی بھی پائی جاتی ہے، اسے ایمان نہیں کہتے، یہ مومن نہیں۔ مومن کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل پاک و صاف ہو، مومن کا مطلب یہ دل میں چھائیاں پائی جاتی ہیں، مومن کا مطلب جہاں دو رنگی نہ پائی جاتی ہو کہ دکھاوے میں کچھ ہے اور اندر کچھ ہے۔ اگر مومن ہے، مومن بننا ہے تو انسان یہ کوشش کرے کہ ہمارا وجود پاک ہو جائے، ہمارا باطن پاک ہو جائے، ہمارا دل صاف ہو جائے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ ایک مومن کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ پایا جاتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مومن کی طرف سے ہمارا دل نہ صاف ہو؟ تو جہاں اسلام و ایمان کی بات آئی ہے، امام نے بتایا مومن کی علامتیں کیا ہیں۔ پہلی علامت مومن کی، البتہ علامتیں بہت سخت ہیں، پہلی علامت کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھتا۔ آج ہم سے صبح کی 2 رکعت پڑھی نہیں جاتی،
امام فرما رہے ہیں کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، 17 واجب اور 34 مستحبی نافلے ہیں۔ دوسری علامت اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہو، یہ بھی مومن کی علامت نشانیاں جو امام نے بتائی۔ تیسری علامت کیا ہے؟ جب نماز پڑھتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ اور چوتھی علامت خاک کے اوپر سجدہ کرتا ہے۔ پانچویں نشانی اور پانچویں علامت زیارت الاربعین۔ نعرہ سلوات۔ ظاہر بس شب اربعین ہے، اس لیے عرض کیا ہے کہ 11ویں امام نے فرمایا اربعین کی زیارت۔ آج اگر کئی کروڑ کا مجمع کربلا میں اس ٹائم ہے، یہ بھی ایک زندہ معجزہ ہے کربلا کا۔ واقعاً حسین ابن علی کا معجزہ کسی کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا ہو، اس وقت جا کر سرزمین کربلا پر دیکھ لیں۔ یعنی جہاں کئی کروڑ کی تعداد میں لوگ جمع ہیں اس وقت ہیں، یعنی وہاں بھی شب اربعین ہے، کئی کروڑ کی تعداد میں لوگ پہنچے ہوئے۔ تاکید ہے، حکم ہے ہمارے لیے۔ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ اگر ہم بھی جا سکتے ہوں تو مومن کو کوشش کرنا چاہیے کربلا زیارت کے لیے جائے۔ ہمارے فرائض میں سے، ذمہ داریوں میں سے معصوم نے فرمایا، حتیٰ یہاں تک روایت ہے، امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں کو حکم دو زیارت حسین کے لیے۔ یہاں تک معصوم کی ایک حدیث، البتہ شرط کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ زبردستی نہیں ہے، کہ اگر کوئی جا سکتا ہے اور نہیں جا رہا ہے تو اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے۔ یعنی جا سکتا ہے نہیں جا رہا، اس نے ظلم کیا ہے امام نے فرمایا۔ یہاں تک جو بھی امام حسین کو امام مانتا ہے، جو بھی ان کو ولی خدا مانتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کربلا زیارت کے لیے جائے۔ یعنی اس حد تک تاکہ تو ہم کم از کم کوشش کریں۔ اور اس لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں امام حسین کے اثرات دیکھنے ہوں، یہ دیکھنا ہو کہ اللہ نے امام حسین کو دنیا میں کیا عطا کیا ہے، اس کا ہلکا سا نمونہ سرزمین کربلا ہے۔ یعنی کربلا بتانے والی چیز نہیں ہے، کہنے والی چیز نہیں، خود آدمی جائے تو پتا چلے گا حسین کون ہے۔ اس لیے ایک تمنا ہماری ہونا چاہیے، کوشش ہونا چاہیے کہ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ہم کربلا ضرور جائیں۔ آدمی پوری کوشش کرے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، دیکھیے زیارت امام حسین کا تعلق نہ تو پیسے سے ہے، نہ دولت سے ہے، نہ آدمی کے اندر طاقت و قوت سے ہے، بلکہ اتنا یہ بھی یقین ہے کہ ادھر سے توفیق کے اوپر ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، توفیق دینا ان کا کام ہے۔ اس لیے کہ شاید آپ نے بہت سے نمونے دیکھے ہوں، ایسے لوگ کربلا جاتے ہیں جو ایک وقت کے کھانے کا انتظام نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ کربلا پہنچتے ہیں جو ایک قدم خود سے چل نہیں سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کربلا کی زیارت کا تعلق نہ تو پیسے و دولت سے ہے، نہ تو صرف طاقت و قوت سے۔ کوشش ہم کریں، توفیق وہ دیں گے۔ اب ظاہر سی بات یہ بھی اس لیے عرض کروں کہ اس وقت ہمارے دو مراجع، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور یہ بھی جہاں ولایت کی بات آئی تھی، ہمارے ہاں امیر المومنین کا اسم گرامی، آج نام علی ایک ایسا نام ہے جو انسان کو ایک عجیب و غریب احساس پیدا کرتا ہے۔ امیر المومنین کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی نام علی آتا ہے، حق پر ہونے کی ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ اسی نام علی میں مومن لذت محسوس کرتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے جو دو اس وقت ہمیں رہبر عطا کیے، میں نے اسی لیے کل کہا تھا کہ جو رہبر اللہ نے ہمیں دے دیے ہیں، دنیا کو اسی سے تو حسد ہے، دنیا کو ایسے رہبر نصیب نہیں ہے۔ آج جو ہماری عزت و آبرو کا سبب ہے، واقعاً یہ بھی ایک فخر سے بات کروں، اہل بیت کی عظمت کا ایک بہت بڑا راز ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر آل محمد نے ہمارا سر نہیں جھکنے دیا۔ یعنی اگر ہم اہل بیت جیسے رہبروں پر ناز کریں، ایک ناز ہونے کا سبب ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر ہمارا سر نہیں جھک سکتا۔ جہاں بھی رہبر امام ولی کی بات آتی ہے، انسان کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے نعمت کیا ہوگا؟ یہی چیز جو اس وقت ان کے نائب ہے۔ ہمارے ہاں جو واقعی مراجع ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر جگہ حق کو مٹانے کے لیے جب واقعی ولی کے مقابلے میں دوسرا ولی لایا جا سکتا ہے، جب واقعی خلافت کے مقابلے میں دوسری خلافتیں قائم ہو سکتی ہیں، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ واقعی مجتہد کے مقابلے میں دوسرا مجتہد لایا جائے؟ یہ تو ہماری فکر و شعور و عقل کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم پہچانیں کہ حقدار کون ہے۔ یہ تو ہمارا اور آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ کون صحیح حقدار ہے۔
ورنہ سامنے آ جانا یہ کوئی معیار نہیں ہے، اس لباس کو پہن لینا یہ معیار نہیں ہے۔ یہ لباس تو ہر انسان پہن سکتا ہے، تو یہ معیار ہے۔ آج ہمارے یہاں دو اس وقت جو رہبر ہیں ہمارے جو باعث افتخار ہیں، اتفاق سے ان دو کا نام بھی علی ہے۔ یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ دونوں کا نام علی ہے۔ ان دونوں نے جو پیغام دیا، اس وقت یہ پوری ذمہ داری سے، اس وقت آپ سنتے ہیں کہ 4 کروڑ 5 کروڑ کا مجمع، کہہ دینا آسان ہے، انسان گن نہیں سکتا ہے۔ یعنی جتنی تعداد میں لوگ کربلا جاتے ہیں، جتنی تعداد میں لوگ کربلا پہنچتے ہیں، گن لینا آسان نہیں ہے۔ یہ دوسرے جو اعتراف کرتے ہیں اس تعداد کا، ورنہ انصاف سے بتائیے جہاں چاروں طرف سے مجمع آ رہا ہو، پہلی سفر سے مجمع شروع ہوتا ہے۔ جو پیدل لوگ جاتے ہیں کتنے آ جاتے ہیں نہیں اندازہ لگایا جائے۔ غیروں کے لیے بھی ہے کہ آج دنیا بیٹھ کے سوچے کہ آج میڈیا کیوں نہیں دکھا رہی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی خبر اس وقت کربلا کی خبر ہے۔ کہ آپ نے کسی میڈیا میں دیکھا کربلا کو ہائی لائٹ کیا گیا ہو؟ کہیں میڈیا میں آپ نے دیکھا کربلا کی خبر دکھائی جا رہی ہو کہ اتنے کروڑ لوگ وہاں جمع ہو گئے؟ انصاف سے بتائیے انسانی تاریخ کا تنہا ایک ایسا موقع ہے، میڈیا کیوں چھپاتی ہے؟ اس لیے چھپاتی ہے کہ یہاں اگر دکھا دے تو ہر انسان سوچنے پر مجبور ہوگا یہ کون سا معاملہ ہے کہ لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے یہ تو ہمارے جیسوں کے سوچنے کا، یہاں کوئی تقابل کا معاملہ نہیں ہے۔ حج اپنی جگہ واجب ہے، اور یہ بھی عرض کر دوں مذہب اہل بیت پر، ہمارے جو چیز واجب ہے وہ واجب ہے، اور کبھی بھی واجب و مستحب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ واجب و مستحب کا تقابل نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ واجب کی اہمیت زیادہ ہے یا مستحب کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے کہ مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں ایک طرف حق ہو دوسری طرف باطل ہو۔ یہ تو بعض لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے، دین کو نہ سمجھ پانا ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں کہ کس کی اہمیت زیادہ ہے۔ بھائی مقابلہ وہاں ہوگا جہاں ایک صحیح ہو دوسرا غلط ہو، جہاں دونوں صحیح ہیں، جہاں واجب ہے اپنی جگہ پر۔ اور یہ بھی عرض کروں واجب کا ضروری نہیں اہمیت بتائی جائے، واجب تو واجب ہے ہی، مستحب کی عظمت بتائی جاتی ہے۔ کیوں بتائی جاتی ہے؟ تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو اسے انجام دینے کا، تاکہ اس شوق کی بنیاد پر ہم کو فائدے مل سکے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اب حج کا معاملہ اگر دیکھیے، اس وقت جو ہر سال لوگ حج پہ جاتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ، 30 لاکھ، بہت زیادہ اگر تعداد جائے 40 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوئی۔ جہاں 40 لاکھ حاجی جاتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، حتیٰ کھانے تک کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آخر دنوں میں صحیح پانی نہیں مل پاتا ہے، ہر طرح کی پریشانیاں ہیں، ہر طرح کی دقت۔ یہ فطری چیز ہے، مثلا کوئی طنز کی بات نہیں۔ ظاہر سی بات یہاں اگر 1 لاکھ لوگ آ جائیں تو 1000 دشواریاں پیدا ہوں گی، 1000 مسائل پیدا ہوں گے، 1000 طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ وہ فطری چیز ہے جو وہاں ہوتی ہے، طنز کی بات۔ اور پھر ایسے ملک میں جہاں دولت کی کوئی کمی نہ ہو، اور جو آ رہا ہے پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ حج آج فری میں، حج بھی تو آج تجارت کا ذریعہ ہے، حج بھی آج تجارت کا ذریعہ ہے۔ جب نالائق ہاتھوں میں ہوگا تو اللہ کے احکام بھی تجارت کا ذریعہ بنیں گے۔ آج جو ملک اسی دولت کے اوپر چل رہا ہے، اگر حاجی آنا چھوڑ دیں، پچھلے سال 1 سال خالی ایرانی نہیں گئے، ساری شرطوں کو ایران کی مانا ہے، صرف اس لیے کہ اتنے لاکھ حاجی وہاں سے آتے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ ایران سے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب خود دلیل ہے کہ اگر حاجی آئیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ وہاں اس سے مطلب نہیں کیا ہے کیسا ہے، نہیں، ظاہر بات ہے جب غلط ہاتھوں میں ہوتا ہے تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، تعداد کتنی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ 40 لاکھ، اور جہاں کم از کم تعداد 4 کروڑ ہو۔ اور حج میں جتنے لوگ جاتے ہیں اپنی جیب سے کھاتے ہیں، کہیں ایسا نہیں کہ فری میں کھلاتے ہوں۔ آپ انصاف سوچئے، کہہ دینا آسان ہے، میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ 40 کی بات آئی ہے، اتنا مجمع تقریباً 20 دن کم از کم کسی کو اپنی جیب سے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کسی کو اپنی جیب سے خرچ کرنے کی ضرورت، اتنا جو کئی کروڑ کا مجمع ہے، اگر ہم ایک ساتھ 20 دن روزانہ نہ مانے تو روزانہ بھی اگر کم از کم حساب لگایا جائے تو 40-50 لاکھ لوگ روزانہ فری کھاتے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ 40-50 لاکھ لوگوں کو روزانہ فری کھلایا جائے؟ اور یہ بھی ذمہ داری سرچ کر رہا ہوں کہ آج اگر ہمارے یہاں جلوس وغیرہ ہوتا ہے، بہت زیادہ مجمع ہو اور اسے کھلانا پڑے، تو ہر انسان جیسا تیسا ہو کھلا دیتا ہے۔
جیسا تیسا ہو کھلا دیتا ہوں. یہ بھی ایک حقیقت ہے. جہاں بہت مجمع ہوتا ہے پبلک کو ٹوٹنا پڑتا ہے کھانے کے لیے، یعنی آسانی سے لوگوں تک پہنچ نہیں پاتا ہے. پبلک دوڑتی ہے کہ ہمیں مل جائے جہاں بہت مجمع ہو جائے، تو ہو نہیں ہونا ہے. لیکن تنہا کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں فری کھلاتے ہیں اور کئی کروڑ کی تعداد میں ہے. آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، کھلانے والے آتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آپ کھا لیجئے. لیکن اس بات کی دلیل ہے یہ سوائے حسین ابن علی کے معجزے کے کیا ہے. اور میں دوسروں کے لیے عرض کروں کہ ظاہر سی بات وعدہ الہی ہے، جو بھی اللہ کے لیے قربانی دے گا اللہ اس کی ذات میں اثرات دے کے اعلان کرتا ہے کہ آؤ تم بھی اگر اللہ کی راہ میں قربانی دو گے تو پھر ادھر سے محروم نہیں رہو گے. حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا جس کے اثرات آج ہمارے سامنے ہیں. ورنہ انصاف سوچیے، میں نے کہا کہ کربلا کا واقعہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سوچیں پرانا واقعہ، نہیں معلوم کہاں تک حقیقت ہے. بہت سے ذہنوں میں سوال آتا ہے 1400 سال ہو گئے، نہیں معلوم کتنی بات صحیح ہے کتنی غلط ہے. ہو سکتا ہے محبت میں بتاتے ہو سکتا ہے عقیدت میں بیان کرتے ہو سکتا ہے جذبات میں تذکرہ کرتے ہو، لیکن کربلا تو آج ہمارے سامنے ہے. جسے بھی ذرہ برابر شک ہو اپنی نگاہوں سے کربلا جا کر دیکھ سکتا ہے. میں نے کہا جو باتیں میں نے بتائی ہیں ایسا نہیں کہ کوئی قصہ کہانی ہو، آپ بھی آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کو پیغام دینا ہے کہ جو ولی الہی ہو اور راہ الہی میں قربانی دے دیتا ہے تو پھر اللہ جو اسے اجر عطا کرتا ہے. اور پھر جہاں زیارت کے ثواب کی بات آئی، اس حد تک ثواب ہے، اس حد تک اہمیت ہے. نوجوان ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیا ہو سکتا ہے ایک معمولی سے عمل پر اتنا زیادہ فائدہ مل جائے، ایک معمولی سے عمل پر اتنا ثواب مل جائے. اور تنہا زیارت کربلا ایک ایسی زیارت ہے، ایسا عمل ہے جہاں قدم قدم پر ثواب ہے. حتیٰ یہ ہے کہ اللہ، ایک روایت ہے کہ اللہ 4000 ملائکہ کو خلق کرتا ہے ہر زائر کے لیے. جب وہ گھر سے نکلتا ہے جب تک واپس نہ آ جائے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. ہر قدم پر مقبول حق کا ثواب ہے. بعض روایتوں میں 1000 مقبول حج ایک ایک قدم کے اوپر. آدمی سوچتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اتنا ثواب مل جائے، ذہنوں میں یہی تو آتا ہے کیسے ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف ہمارے یہاں ایک آیت بھی قرآن کریم کی، اور ہمیں قرآن کریم پر یقین ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ قرآن کا ایک معیار ہے، قانون ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے اس کو بھی دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے اسے بھی دیکھے گا. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف اتنا زیادہ ثواب روایتوں میں ہے اور دوسری طرف اسراء کی آیات بھی ہیں، تو بھئی ہم آیت کو مانیں یا حدیثوں کو مانیں؟ بھئی ہم آیتوں کو دیکھیں یا حدیثوں کو دیکھیں؟ لیکن جب ہم دین حق کے پیروکار ہوں، جب ہم مذہب آل محمد کے ماننے والے ہوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صرف روایت دیکھ کے مذہب نہیں پہچانا جا سکتا ہے، صرف حدیث کو دیکھ کے ہم شریعت پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اخبار پر عمل کر لیں اور ہم شریعت کے پیروکار ہو جائیں گے. نہیں اتنی صلاحیت ہو کہ ہم روایت سے نتیجہ نکال سکیں، اتنا علم ہو کہ روایت و آیت سے نتیجہ نکال سکیں. یہاں ایک طرف آیت کہہ رہی ہے، دوسری طرف حدیث اس کے مقابل میں ہے کہ اتنا ثواب ہے. اور پھر حدیثوں میں کوئی قید نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، جس نے بھی کیا ہے حتیٰ ایک ایک قدم کے اوپر حج کا ثواب ہے. اگر یہ 80 کلومیٹر کا لوگ پیدل سفر کرتے ہیں، اکثر مجمع ہے جو 80 کلومیٹر تقریباً نجف سے کربلا 80% مجمع اس میں سے پیدل جاتا ہے. 80 کلومیٹر آسان نہیں ہوتا ہے، البتہ اس میں سے بعض ہیں جو کئی 100 کلومیٹر سے آتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ اس راستے کے اوپر ایک دفعہ اللہ توفیق دے جائیں، نجف سے کربلا والے راستے پر ایک دفعہ کوشش کریں. وہاں راستے میں چل کے حسینیت سمجھ میں آتی ہے. اتنا زیادہ اس کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنا ثواب ہے تو اس کا راز کیا ہے. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ اس دین میں کمیت معیار نہیں ہے، کتنا ہے یہ معیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی نیک کام پہ 1 لاکھ روپے خرچ کر دے اور اس کے مقابلے میں ایک غریب آدمی 10 روپے دے رہا ہو، تو بظاہر تو یہ ہے کہ جس نے 10 روپے دیے ہیں تو اس کو 10 روپے کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے 1 لاکھ روپے دیے ہیں
تو کتنے گنا فرق ہو گیا؟ کتنا گنا اس کا فرق ہوا ثواب میں؟ تو کیا یہاں ثواب دونوں کا برابر ہے؟ اس کو 10 روپے کے برابر ثواب ملے گا اور اس کو 1 لاکھ کے برابر؟ دین اہل بیت میں یہ معاملہ نہیں ہے، مذہب آل محمد کا ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اور اس کا راز بھی عرض کر دوں، چونکہ تنہا یہ بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں مایوسی کا تصور نہیں ہے، ہر جگہ آپ کو مایوسی ملے گی، لیکن بارگاہ الہی میں، بارگاہ اہل بیت میں مایوسی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس نہ ہو وہ مایوس ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کے پاس پیسہ ہے، چلا گیا کربلا، ایک آدمی نہیں ہے، نہیں جا پا رہا، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ محروم ہو گیا، یہ نہ سوچیں کہ اس کے لیے کچھ نہیں، اگر نہیں جا سکا، خود معصوم نے بتایا، چونکہ بارگاہ اہل بیت میں مایوسی نہیں ہے۔ اگر واقعی نیت ہے، جتنی کوشش کر سکتا تھا اس نے کی ہے، تو جو ثواب اللہ کربلا جا کر دے گا وہی ثواب اسے گھر کے اوپر دے گا۔ چونکہ معاملہ یہاں ہے، ایک آدمی کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، تو اس نے 1 لاکھ روپے دے دیے۔ اب جیسی نیت ہوگی ویسا ثواب ہوگا۔ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے 1 لاکھ پورے چلے جائیں، ضروری نہیں کہ 1 لاکھ کا ہمیں فائدہ مل جائے۔ اور ایک غریب کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے 10 روپے دیے۔ یقین ہے کہ یہاں ثواب برابر نہیں ہو سکتا ہے، جس کی جیسی نیت ہے ویسا اس کا اجر ہے، جیسی نیت ہے ویسا ثواب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس 1 کروڑ تھے، اس میں سے ہم نے 1 لاکھ روپے دیے ہیں، اور بیچارے کے پاس 50 روپے تھے، اس نے 10 روپے دیے۔ کتنا دیا ہے، کس نیت سے دیا ہے؟ کیفیت معیار ہے، کمیت معیار نہیں ہے۔ یہاں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ دیکھا جائے، چونکہ دنیا کا معاملہ یہ دیکھتا ہے کس نے کتنا دیا ہے۔ ہم اگر زیادہ دے دیتے ہیں سوچتے ہم نے اتنا زیادہ دیا ہے، اگر ایک قریب معمولی دے تو ہم سوچتے ہیں اس نے کیا دیا ہے ہمارے مقابلے میں۔ یہ مقابلہ تو اللہ کیا پتا چلے گا کس نے کتنا دیا ہے، یہ تو معاملہ وہاں کو لے گا کس نے کتنا دیا ہے، کس کو کتنا ملا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہمارے پہلی چیز یہ ہے کہ کتنا کیا ہے، یہ معیار نہیں۔ اور دوسری چیز یہ بھی اصل ہے، امام حسین کے لیے پہلی چیز نیت ہے، انسان کس نیت سے کر رہا ہے۔ دوسری چیز امام حسین کا جو معاملہ ہے، قرآن کا ایک قانون ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور میں ایک مثال عرض کر دوں، شاید سنی ہوئی ہو لیکن مطلب تک پہنچانے کے لیے، کہ جو اتنا زیادہ ثواب ہے کربلا میں یا امام حسین کے ذکر میں، تذکرہ عبداللہ حسین میں، کیسے ممکن ہے کہ اتنا ثواب اللہ دے دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو واقعہ ہے یہ بھی بعض کتابوں موجود، حتیٰ بعض کتابوں میں علامہ اہلی سے بھی منسوب ہے۔ واقعہ صحیح ہو یا صحیح نہیں ہو لیکن نتیجہ صحیح ہے۔ ایک بادشاہ، شاید سنا ہو، ایک بادشاہ کسی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ ہم شب اربعین میں غور کریں کہ اگر اللہ کی طرف سے اتنا اجر و ثواب ہے تو اس کا راز کیا ہے، اگر اس حد تک تاکید ہے تو سبب کیا ہے؟ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلتا ہے، جب کچھ دور چلا تو ظاہر سی بات ہے کہ شکار میں اکیلا ہو گیا، سارا لشکر الگ ہو گیا، اب تنہا ہے، صحرا ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے۔ جب بھوک و پیاس ہے تو اس نے صحرا میں دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک خیمہ نصب ہے۔ خیمے کے پاس پہنچتا ہے اور دیکھا کہ خیمے میں ایک بڑھیا ہے اور اس کے پاس ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے بڑھیا بھی مہمان نواز تھی، دیکھا کہ مسافر آیا ہے، یہ نہیں پوچھا کون ہو کیا ہو، یہ دیکھا کہ مسافر ہے، پیاسا ہے، تو سب سے پہلے اس نے اسی بکری کا دودھ اس کو دیا۔ اور جب دیکھا کہ بادشاہ سلامت بھوکے بھی ہیں تو مہمان نوازی اس نے یہ کی کہ اسی بکری کو کاٹ کر کھلا دیا، ذبح کر کے اس کو کھلا دیا، ان کا پیٹ بھر گیا۔ اب جب چلنے لگے تب انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم اسی علاقے کے شہر کے بادشاہ ہیں، اگر کبھی وقت پڑ جائے تو تم میرے دربار پہ آ جانا، میں تمہارے اس احسان کا بدلہ چکا دوں گا۔ تم نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، میں تمہارے احسان کا بدلہ چکا دوں گا۔ ہم غور کریں اگر ہمارے روایات ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اب ظاہر بات کہہ کے چلے گئے، وقت گزرا ہے، وہ دربار میں پہنچی اور اس نے یاد دلایا کہ میں وہی بڑھیا ہوں، تم نے کہا تھا لہذا آئی ہوں۔ اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور پورا واقعہ بتایا، کہا کہ ایک بکری اس نے ہمارے لیے قربان کی تھی، میں چاہتا ہوں اس کے احسان کا بدلہ چکا دوں، اسے کیا دے دوں؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، بھائی آپ بادشاہ ہیں، اس نے ایک بکری دی تھی، آپ 50 بکریاں لے دیجیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ اس کے احسان کا بدلہ نہیں ہوا،
دوسرا کھڑا ہو، اگر 50 میں نہیں تو آپ بادشاہ ہے، اس نے 1 بکری قربان کی تھی، آپ 100 بکریاں دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی اس کے احسان کا بدلہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر ابھی بھی نہیں ہوا تو 500 دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کے احسان کا بدلہ نہیں ہوا۔ تو ایک نجائز میں بعض لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے، اس نے کہا کہ بھئی اگر 500 میں بھی نہیں ہے تو آپ آدھی حکومت دے دیجئے۔ اب جب اس نے کہا کہ آدھی حکومت دے دی تو بادشاہ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ ابھی بھی اس کے احسان کا بدلہ نہیں ہوا۔ اب پورے دربار کو تعجب ہوا کہ 1 بکری اس کی تھی اور بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم آدھی حکومت دے دیں تب بھی اس کے احسان کا بدلہ نہیں ہوا ہے۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا تو بادشاہ نے ان لوگوں سے سوال کیا، بھئی یہ بتاؤ کہ اس بڑھیا کے پاس کیا تھا؟ اس بڑھیا کے پاس کیا تھا؟ لوگوں نے کہا 1 بکری۔ اس نے میرے لیے کیا قربان کیا ہے؟ کہ وہی تھی جو قربان کر دیا ہے، یعنی جو کچھ تھا میرے اوپر قربان کر دیا۔ اب احسان کا بدلہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے دے دوں۔ اب انسان سے بتائیے، حسین ابن علی نے اللہ کے لیے کیا قربان کیا ہے؟ حسین ابن علی نے اللہ کی راہ میں کیا قربانی دی ہے؟ جو حسین کے پاس تھا اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اب اگر اللہ اپنی جانب سے حسین کو اختیارات دے دے تو یہ اللہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں 1 قدم پہ 1000 ثواب حج کے بہت زیادہ ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ ہے لیکن اللہ کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے۔ اتنا یقین رکھیے کہ اگر ثواب ہے، اگر روایتیں ہیں تو اللہ نے ہمیں دیکھ کے ثواب نہیں دیا ہے، اللہ کی نگاہ میں ہم اور آپ نہیں، حسین کی ذات گرامی ہے۔ انصاف سے بتائیے، اگر اللہ حسین کو سامنے رکھ کر 1 قدم کے اوپر 1000 حج کا ثواب دے رہا ہو تو کیا اللہ کے لیے بڑی بات ہے؟ نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے بڑی بات ہے، اللہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ اور اگر معصوم نے فرمایا یقیناً ہے، چونکہ معاملہ حسین کا سامنے حسین ابن علی کی ذات ہے، لیکن یہی میں نے کہا کہ جہاں نیت ہو تو نیت کی بنیاد پر اجر ملتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، بارگاہ حسین تو ایسی بارگاہ ہے جو ادھر جاتا ہے اس طرف آتا ہے، گناہوں کے ساتھ نہیں آتا ہے، خطاؤں کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ اگر حر جیسا خطا کار بھی ہوتا ہے اور بارگاہ حسین میں حاضر ہونا چاہتا ہے تو پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، گناہوں سے استغفار کرتا ہے، تب بارگاہ حسین میں آتا ہے۔ اور جب حر جیسا خطا کار بارگاہ حسین میں آ جاتا ہے اور حسین معاف کرتے ہیں تو اس کے بعد جب زمانے کا امام کھڑے ہو کر امام حسین کو سلام کرتا ہے تو ساتھی حر کو بھی سلام کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام تھا کہ اب حسین کی بارگاہ میں کبھی ذہن میں نہ آئے کیسے ہو سکتا ہے اتنا ثواب؟ ہمارے لیے بہت ہے لیکن اللہ کے لیے حسین کے مقابلے میں بہت نہیں ہے۔ لیکن اس عمل میں آنے کے لیے، اس طرف قدم بڑھانے کے لیے پہلے احساس ندامت بھی ہو کہ ہم حسین کی طرف جا رہے ہیں، پہلے احساس شرمندگی بھی ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذمے گناہ ہو اور بارگاہ حسین میں چلے جائیں؟ اور جہاں سچے دل سے یہ احساس ندامت ہوتی ہے اور جہاں واسطہ حسین جیسی ذات ہوتی ہے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور جہاں مومن آ کر یہ جملہ کہتا ہے آقا گنہگار ہیں، آقا خطا کار ہیں، آقا غلطیاں ہوئی ہیں، آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، آقا حر جیسے خطا کار تو نہیں ہے۔ جب آپ حر کی خطا کو معاف کر سکتے ہیں تو یقیناً ہماری خطا کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ جب اس احساس کے ساتھ مومن بڑھتا ہے، جب اس احساس کے ساتھ چاہنے والا کربلا جاتا ہے تو پھر ہر قدم پر حجوں کا ثواب ملتا ہے، پھر ہر عمل پر اس کے لیے اجر ہوتا ہے، اور ایسا اجر ہوتا ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کروں، اتنا ثواب حتیٰ یہاں تک ہے کہ پہلے اور بعد کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ نیت آدمی کی ہے، اس کا ایک نمونہ آج کے زمانے میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے عرض کروں۔ دیکھیے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے گزشتہ گناہ بھی معاف ہو جائیں اور بعد والے گناہ بھی معاف ہو جائیں؟ بعض روایتوں میں ہے کسی حد تک جو آج کے زمانے میں قابل تصور ہے۔ دیکھیے آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اگر کمپیوٹر میں وائرس آ جائیں تو ان وائرس کو مٹانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں اینٹی وائرس ڈالتے ہیں۔ اینٹی وائرس ڈبل کام کرتا ہے، جو وائرس اس کے اندر ہیں انہیں بھی ختم کرتا ہے اور بعد میں آنے والے وائرس سے کمپیوٹر کو بچاتا بھی ہے۔ یہی معاملہ زیارت امام حسین کا بھی ہے۔ زیارت امام حسین بھی اینٹی وائرس ہے۔ لیکن اتنا تو ہر نوجوان جانتا ہی ہے کہ ہر اینٹی وائرس ہر کمپیوٹر میں نہیں چلتا ہے۔
ہر اینٹی وائرس ہر کمپیوٹر میں کام نہیں کرے گا. یہ غلط فہمی نہ ہوگی. جب اینٹی وائرس ہے جس کمپیوٹر میں چاہیے لگا دیجیے. جہاں پر ونڈوز ویسا ہو جو اینٹی وائرس کو قبول کر سکتا ہو تبھی اینٹی وائرس اثر کرتا ہے. تو یہ وجود کافی نہیں ہے, پہلے اس کے اندر ویسی معرفت ہو تب زیارت اثر ڈالتی ہے. ظاہر بات زیارت گناہوں کو بھی معاف کرتی ہے, اور ظاہر بات جب گناہوں سے پلٹ کے آتا ہے, کربلا سے پلٹ کے آتا ہے, تو کیا ہو سکتا ہے ذہن میں یہ احساس ہو کہ ہم حسین کی زیارت کر کے آ رہے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے ذہن میں یہ احساس ہو کہ ہم ظاہر حسین بن کے آئے ہیں؟ کیا یہ معلوم ہو کہ ہم نے حسین کی بارگاہ میں حاضری دی ہے اور آنے کے بعد پھر اس کے قدم گناہوں کی طرف چلے جائیں؟ کیا ہو سکتا ہے پھر برائیوں کی طرف چلے جائیں؟ کیا ہو سکتا ہے پھر وہ غلطیوں کی طرف جا رہا؟ اب یہیں پر پہنچ کر ایک جملہ اپنے نوجوانوں کے لیے بھی عرض کر دوں. دیکھیے درے آل محمد کے اوپر کچھ لے لینا یہ کمال نہیں ہے, کچھ حاصل ہو جانا یہ معیار نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رحیم و کریم ہے, اس کے اندر رحمت کی بارش ہوتی, سب کو مل جاتی ہے. لیکن مل جانا اور ہے, ملنے کے بعد اس کی حفاظت کر لینا اور ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, ملنا اور ہوتا ہے, حفاظت اور ہوتی ہے. انسان کا کمال اور مومن کا کمال یہیں سے ہوتا ہے کہ جو احسان و کرم اللہ نے کیا ہے اس کی حفاظت کر لے جائے. ولایت کا مل جانا کمال نہیں ہے, بلکہ قبر تک صحیح ولایت کو لے کے چلے جانا یہ کمال ہے. ولایت تو اللہ دے ہی دے گا, اس ولایت کی حفاظت کر لینا, اس ولایت کو نبھا لینا یہ کمال ہے. تو بہت سی چیزیں اللہ دے دیتا ہے لیکن کبھی آدمی اس کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے. معیار ہے حفاظت کر لینا. جو روایتیں اور حدیثیں ہیں کہ انسان جب کربلا جاتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, جنتی ہو جاتا ہے, حتیٰ یہاں تک کہ فرش عزا پر آتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. احساس ہوتا ہے کہ ہم نام حسین پر آئے, احساس ہوتا ہے کہ ہم حسین کے اوپر رو رہے, احساس ہوتا ہے کہ ہم حسین ابن علی کے تذکرہ کر رہے ہیں. کن حسین ابن علی کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے گنہگاروں کا مقابلہ کیا ہے, جن کے مقابلے میں بدکار تھے, برے لوگ تھے. تو کیا ہو سکتا ہے ہم حسین کے اوپر رو رہے ہوں اور ہمارے اندر گناہ پائے جاتے ہیں؟ جب آنسو بہتے ہیں تو یہ احساس شرمندگی اور ندامت بھی ہوتی ہے. تو اللہ نام حسین پر فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد جنتی بنا دیتا ہے. میں نے کہا بننا اور ہے, باقی رہنا اور ہے. ایک یہاں پر قرآن کی آیت ہے, سورہ مبارک ہے احزاب, سورہ مبارک ہے, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں سے اس میں ایک جملہ ہے حبت اعمال. ہمارے ہاں مذہب میں ایک تصور حبت اعمال قرآن کی آیت کی روشنی میں. پیغمبر نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ جس نے بھی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا اس کا جنت میں ایک گھر بن گیا. تو بعض صحابی تو خوش ہو گئے, بھائی ہمارے تو پھر کتنے فلیٹ تیار ہو چکے ہوں گے, کتنے مکانات بن گئے ہوں گے. ظاہر سو جب ایک ذکر کے اوپر وہاں ایک مکان مل رہا ہے, شاعر ہیں ایک شعر کے اوپر بیت مل رہا ہے, ایک شعر کہا معصوم کی حدیث اہل بیت کی مداح میں, تو وہاں ایک گھر ملے گا, ایک ذکر کرے ایک گھر ملے گا. صحابی نے کہا بہت سے گھر ہو چکے ہوں. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ شرط ہے کہ دوسرے اعمال سے تم نے اس گھر میں آگ نہ لگا دی. شرط ہے کہ تم نے دوسرے اعمال کی بنیاد پر اس میں آگ نہ لگا دی. معاملہ امام حسین کا, ذکر کا, آنسوؤں کا, کربلا کا یہی ہے کہ جب مومن سچی نیت کے ساتھ نام حسین پر فرش عزا پر بیٹھتا ہے تو اللہ حسین ابن علی کے صدقے میں اسے جنتی بنا دیتا ہے. اب یہ بھی تو شرط ہے کہ فرش عزا سے اٹھنے کے بعد پھر ہمارا کام جنتیوں والا ہو, کہیں ایسا کوئی کام نہ ہو جو جنت ملی تھی ہاتھوں سے چلی جائے. اس لیے کہ در حسین پر جنت تو بہت آسانی سے ملتی ہے, لیکن پھر انسان اس جنت کی حفاظت نہیں کر پاتا. حفاظت تو یہ ہے کربلا سے آئے ہیں تو پھر کام وہی ہو جو جنتی باقی رہے. مجلس عزا سے اٹھ کے گئے ہیں, کام وہی ہو کہ جنتی باقی رہ جائے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آئے تھے سب کچھ ملا تھا اور پھر یہاں سے اٹھے اسی اپنے راستے کے اوپر. حسین ابن علی کی بارگاہ میں یہ معاملہ نہیں ہے. اس لیے زیارت کی اتنی تاکید ہے, اس لیے زیارت کا اتنا عجز ہے. اور بہرحال اس رخ پہ بات آئی ہے, آخر میں یہ بھی عرض کر دوں, ہم تمنا رکھیں کربلا ایک دفعہ ضرور جائیں, کوشش کریں ایک دفعہ کربلا جائیں. اور دنیا کو پیغام دے, چاہے میڈیا چھپائے لیکن آپ دنیا کو پیغام دیجیے کہ اس وقت واقعی اس سے بڑا مجمع دنیا میں قابل تصور نہیں ہے.
یعنی اتنا بڑا مجمع دنیا میں قابل ہو سکتا ہے بعض نمونے ہو کہ فلاں میلہ ہے، فلاں جگہ ہے یا فلاں حج ہے، لیکن انصاف سے بتائیے انسان کو اگر اس جگہ شریک ہونا ہو تو مجبور ہوتا ہے وہاں جانے کے لیے. یعنی اگر شریک ہونا ہے تو مجبور ہے وہاں جانے کے لیے. ایسا نہیں کہ وہ کام اپنے گھر پہ کر سکتا. اگر مجبور ہے وہاں جانے کے لیے، اس کے بعد زیادہ مجمع ہو تو یہ قابل تعجب نہیں ہے. چہلم اور اربعین کا معاملہ یہ ہے، ایسا نہیں کہ چہلم کرنے کے لیے آپ کربلا جانے پر مجبور ہو. مومن جہاں ہے وہاں چہلم منا سکتا ہے، مومن جہاں ہے وہاں اربعین منا سکتا ہے. ہر گھر میں چہلم ہو اور اس کے بعد کروڑوں کا مجمع ہو جائے، جو قابل تعجب ہے. ہر جگہ چہلم ہو اور اس کے بعد اتنی تعداد میں لوگ پہنچ جائیں. یہی تو پیغام ہے کہ دنیا سوچے کیوں اتنا مجمع آ رہا ہے، کیوں آج بھی حسین کے اثرات ہیں. حسین نے کون سا کارنامہ کیا تھا، حسین ابن علی نے کون سا عمل انجام دیا ہے. یہ کون سی ایسی ذات ہے کہ زمانے گزرتے جا رہے ہیں آج بھی اثرات حسین پائے جا رہے ہیں. آج بھی حسین ابن علی کا اثر ہے، اور تنہا اثر ہی نہیں ہے بلکہ اس سرزمین میں بھی اثر ہے جو حسین سے منسوب ہے. اس لیے کہ ایک قابل تعجب بات یہ بھی تو ہے، کیا ہو سکتا ہے جن لوگوں نے دیکھا ہے، کیا ہو سکتا ہے اتنے چھوٹے سے شہر میں اتنا بڑا مجمع آ جائے. کربلا کوئی بہت بڑا شہر نہیں، کربلا کوئی بہت وسیع شہر نہیں، ایک چھوٹا سا شہر. قابل تعجب یہی تو ہے، کیا ہو سکتا ہے اتنی کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایک سرزمین کے اوپر ایک ٹائم میں جمع ہو جائیں. یہ شاید دنیا کے لیے پیغام ہو کہ جب ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ میدان محشر ہوگا اور سید کونین کی چادر ہوگی، چاہنے والے اس چادر کے نیچے جمع ہوں گے، دنیا تعجب سے کہتی کیسے ہو سکتا ہے سارے چاہنے والے ایک چادر تطہیر کے نیچے آ جائیں، سید کونین کی چادر کے سائے میں آ جائیں. پیغام دیا جا رہا ہے آؤ اپنی نگاہوں سے سرزمین کربلا کو دیکھو، جہاں ایک سرزمین کے اوپر کئی کروڑ لوگ ایک ٹائم میں جمع ہو سکتے ہیں. تو پھر میدان محشر میں بھی سید کونین کی چادر کے سائے میں سارے چاہنے والے آ سکتے ہیں. ہمارے لیے پیغام ہے. زیارت کی جو اتنی تاکید ہے، تو ایک پیغام ظاہر سی بات کوشش ہے کہ اپنے جوان بھائیوں کے لیے ساری چیزیں زیارت پہ جائیں، لیکن ایک پیغام یہ بھی ہے، انصاف سے بتائیے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، انصاف سے بتائیے زیارت پہ جانے کی جو تاکید ہے، آج بھی زیارت ہے، نہیں جا سکے اپنی جگہ پہ زیارت میں ہمیں کہنا کیا ہے؟ وہاں جا کے یہ کہنا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ. وہاں جا کے ہمیں سلام پڑھنا ہے. کہا کہ نہیں جا سکے ہو تو جہاں پر ہو وہیں سے کہو کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ. مطلب کیا ہے؟ اے امام حسین آپ پر ہمارا سلام. یہی تو ہے. اب انصاف سے بتائیے ہمارا دین، ہمارا مذہب، امام حسین کا ایک جملہ ہے کہ من بدا الکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، کہ اگر کوئی مومن بغیر سلام کے تم سے کلام کرنا شروع کر دے تو اس وقت تک جواب نہ دو جب تک سلام نہ ہو جائے. یہ گویا اسلام کی پہچان ہے. تو سلام کا جو حکم ہے، معصوم نے فرمایا کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. جہاں تک لانا بس آخری بات ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. اگر ہم سلام نہ کریں گنہگار نہیں ہیں، لیکن اگر کسی نے سلام کیا ہے اور ہم جواب نہ دیں تو ہم گنہگار ہیں. ایک چیز جو آج ہمارے بہت زیادہ رائج ہے، ہو سکتا ہے آپ کے شہر میں نہ ہو، دوسرے شہروں میں ہے، کہ آج ایک فیشن یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کا ہر وقت منہ بھرا رہتا ہے. اولاً شریعت میں جو چیز کنفرم ہو جائے کہ نقصان دہ ہے وہ حرام ہے. آپ کے نزدیک اگر حرام نہ ہو تب بھی اسلامی تہذیب و کلچر کے خلاف ہے. اس لیے کہ اسلامی تہذیب یہ نہیں ہے کہ ہمارا منہ بھرا ہوا. اب ظاہر سی بات ہے اگر منہ بھرا ہوا ہے تو سلام کرنے کی توفیق ہوگی نہیں، اور اگر اتفاق سے کسی نے سلام کر لیا تو ہم یہ بھی تو سوچیں گے 2-4 روپے کا نقصان ہو جائے گا. ظاہر ہے یہ سوچیں گے تو اپنا سر ہلانا پڑے گا، تو سر ہلا کے جواب نہیں ہو سکتا ہے. اتنا یاد رہے کہ ہمارے دین و مذہب میں ہم سر ہلائیں، ہاتھ ہلائیں، کچھ بھی ہلائیں، جواب سلام نہیں ہوگا. شریعت پہ عمل نہیں ہو. جواب سلام کیا ہے؟ اگر کسی نے سلام علیکم کہا ہے تو اس کا جواب علیکم السلام ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم ہاتھ ہلا دیتے ہیں، سر ہلا دیتے ہیں، کون منہ سے تھوکے؟ ہم خود سوچیں کہ ہماری اسلامی تہذیب ہے، اسلامی ثقافت ہے، اسلامی کلچر ہے، ہم کیوں ایسے لوگوں کے راستوں پر چلتے ہیں جو سیرت اہل بیت کے خلاف ہیں؟ بھائی
ظاہر بات اپنے کو نقصان بھی پہنچانا ہے اور اسلامی تہذیب کے خلاف بھی ہے. سوائے نقصان کے اس میں کیا ہے؟ پیسے کی بربادی ہے، ایک کلچر بھی ہے برا ہے، ایک ثقافت بھی ہے. جس جگہ پر رہیں گے وہاں گندگی بھی ہونا ہے. ظاہر بات ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے، اور اتنا ہم جانتے ہیں کہ نظافت من الایمان، مومن کی پہچان صفائی ستھرائی ہوتی ہے. مومن کی پہچان یہ ہتھکڑی بیڑی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر نے فرمایا مومن کی پہچان صفائی ستھرائی ہے. جتنا صاف ستھرا رہے اتنا بڑا مومن ہے. یہ ہمارے پیغمبر کی حدیث ہے. جب یہ حدیث ہے تو ظاہر بات ایسی چیزیں جو ہمارے یہاں جو سوائے برائی کے کچھ نہ ہو. تو اب سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب. زیارت کی تاکید ہے، نہیں جا سکتے، شب جمعہ ہے، امام حسین کو سلام کیجئے. سلام میں کیا ہے؟ امام حسین آپ پر سلام ہے. خود امام کیا فرما رہے ہیں؟ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. کیا امام جو حکم دے رہے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جو حکم امام دے رہے ہیں کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، تو امام خود اپنے حکم پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یہ ہم اور آپ تو ہو سکتے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے بھائی اچھی باتیں دوسروں سے کہنا. دوسروں سے کہنا میں یار نہیں، پہلے خود عمل کریں. ہمیں شوق ہوتا ہے دوسرا برائیاں نہ کرے، پہلے تو ہم خود برائیوں سے رکیں. تو یہ نہیں لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے ہو؟ آل محمد نے پہلے خود عمل کیا ہے پھر حکم دیا، اور یہ ہمیں سیرت بتائی. تو اگر اہل بیت نے فرمایا جواب دینا واجب ہے تو یقین کرنا پڑے گا کہ امام حسین سلام کا جواب دیتے ہیں. اگر امام حسین جواب دیتے ہیں تو اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو امام حسین کے جواب کو سنتے ہیں؟ جب حکم ہے، ہم سلام کر رہے ہیں سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور حکم شریعت ہے اور امام حکم شریعت پہ عمل کرتا ہے، تو امام جواب سلام دیتے ہیں لیکن ہم جواب سلام نہیں سن پاتے ہیں. کیوں تاکید ہے کربلا جانے کی؟ کیوں تاکید ہے مسلسل امام حسین کو سلام کرنے کی؟ جواب سلام امام دیتا ہے. وجہ یہ ہے جو بعض روایتوں میں ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے کانوں پر پردے پڑے رہتے ہیں. ہمارے بعض اعمال کی وجہ سے ہمارے کان امام کے جواب کو سن نہیں پاتے. یہ مجالس امام حسین، زیارت امام حسین، زیارت کربلا کی تاکید کا اصل راز یہ ہے کہ کربلا جاؤ تاکہ اپنے کو اس لائق بنا سکو جب حسین ابن علی تمہیں سلام کا جواب دیں تو تمہارے کان جواب کو سن سکیں. تاکید کا اصل راز یہ ہے. سرزمین کربلا پہنچ جانا معیار نہیں ہے. معذرت سے عرض کر رہا ہوں، کسی فقیر کا جملہ ہے، اس لیے کہ سرزمین کربلا پر عمر سعد بھی تھا، سرزمین کربلا پر شمر بھی تھا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کربلا میں پہنچ گئے کمال. پہنچ جانا کمال صحیح ہے، توفیق ادھر سے ملتی ہے جانے کے لیے، لیکن پہنچنے کے بعد کوشش یہ ہو کہ جو ہمارے اور امام کے درمیان رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں. اصل کمال یہ ہے. اور جہاں زیارت کی بات آئی ہے، شب جمعہ بھی ہے. آپ کا سنا ہو واقعہ ہوگا، ایک ایران کے شاعر ہیں، ذاکر ہیں، ملا عباس چاوشی. بہت سے مومنین کربلا کی طرف اس وقت جا رہے ہیں. ہمارے اور آپ کی بھی تمنا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس سال ہم اربعین میں نہیں جا سکے، انشاءاللہ سال آئندہ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور بہن کی زیارت وہاں کرے. ملا عباس ہر سال امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے تھے. ایک سال خود ان کا جو مشہور واقعہ ہے ایران میں، ایک سال کربلا نہیں جا سکے، حالات ٹھیک نہیں تھے. انجمن کے نوحہ خان تھے تو نوجوان تیار ہوئے. انہوں نے کہا کہ ملا عباس اس سال کربلا نہیں چلو گے؟ ملا عباس نے کہا کہ نہیں، اس سال ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس سال ہم نہیں جا سکتے. نوجوانوں نے کہا کہ ملا عباس تم تیار ہو، جو کچھ بھی ہو ہم ذمہ دار ہیں. اب ظاہر پر ایک مومن کی حسرت، موقع مل رہا ہو کون چھوڑے گا. ملا عباس نے دیکھا، نوجوانوں نے یہ کہا کہ چلو ہم جو بھی چیز ہوگی ہم خود سمجھیں گے. تیار ہو گئے، اب کربلا کی طرف چلے. پیدل چل رہے ہیں، نوجوان ہیں. جب کچھ دور کربلا رہ گئی، آسان نہیں ہوتا چلنا، بہرحال ایک جذبہ ہوتا ہے. یہی تو حسینیت ہے جو وہاں سمجھ میں آتی ہے، جو انسان کو اتنے کلومیٹر کھینچ لے جاتی ہے. اب وہاں پر پہنچنے کے بعد جب نزدیک آئے کربلا سے تو کچھ دور پہلے، یہی شب جمعہ تھی، جمعرات کا دن ہے، پہنچ رہے ہیں. کچھ دور پہنچ کر نوجوان تھک گئے، اب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. ملا عباس نے ایک جملہ کہا کہ نوجوانوں آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب بہت زیادہ ہے.
کوشش کرو، تھوڑی ہمت اور کرو، ہم لوگ کربلا پہنچ جائیں تاکہ آج شب کی زیارت ہم کو نصیب ہو جائے۔ نوجوان تیار ہو گئے، اب کربلا تک پہنچے۔ جب امام حسین کے زری کے پاس آئے، امام حسین کو سلام کیا۔ اب نوجوانوں نے کہا کہ ملا عباس تم تو نوحہ خان ہو، نوحہ پڑھو، ہم لوگ آج شب میں آئے ہیں، ماتم کر لیں۔ ملا عباس نے جملہ کہا کہ ٹھیک ہے میں نوحہ پڑھوں گا۔ بیاض نکالے، کہا جو بھی نوحہ نکل آئے میں نوحہ پڑھوں گا۔ اب جب ملا عباس نے بیاض بولی، جو نوحہ نکلا وہ حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کا تھا۔ اب انصاف سے بتائیے، زری ہے امام حسین ہوئے اور نوجوان سینہ زنی کر رہے ہوں، جناب علی اکبر کا ماتم ہو، کس جوش و جذبے سے وہاں ماتم ہوا ہوگا، کس جوش و جذبے سے وہاں سینہ زنی ہوئی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، دور سے گئے تھے، جب انسان پہنچتا ہے تو اس کے عجیب و غریب احساسات رہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ میں عجیب و غریب کیفیت ہوتی تو سب نے دل کھول کے ماتم کیا، سینہ زنی کی ہے۔ اب یہاں پر جو واقعہ ہے موجود ہے کتابوں میں، علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ جب یہ سب آ کر اپنی منزل پر سو گئے، خود ملا عباس کا بیان ہے کہ ابھی میں خواب بیداری کے عالم میں تھا، یعنی نہ صحیح سے سویا تھا نہ جگ رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب میں نے دروازے پر جا کر دیکھا تو آنے والے نے کہا کہ ملا عباس کیا سو رہے ہو، آقا حسین تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا، میں نے چاہا کہ دوڑ کر مولا سے ملاقات کر لوں۔ دور سے روشنی کو آتے ہوئے دیکھا، آ کے نوجوانوں کو اٹھائے، نوجوانوں اٹھو، کیا سو رہے ہو، آقا حسین ہماری زیارت کے لیے آ رہے ہیں، آقا حسین ہم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بڑھنا چاہا، ادھر سے آواز آئے، ملا عباس اپنی جگہ پر رکو، تم ہمارے مہمان ہو، ہم میزبان ہیں۔ عزیزوں جو واقعہ آئے بیان کیا، آنے کے بعد کہا ملا عباس تم زیارت کے لیے آئے ہو، تمہاری زیارت قبول ہو، 3 پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پیغام کیا ہے مولا فرمائیے؟ کہ ایک پیغام یہ ہے کہ میرے چاہنے والوں سے کہہ دینا کہ جو بھی میری زیارت کے لیے آتا ہے، حسین غریب اس کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ بہت سے روایتیں ہیں، متعدد معصومین کی روایات ہیں، بعض میں ہے کہ جو ہماری زیارت کے لیے آئے گا 3 سخت موقعوں پر ہم اس کے پاس آئیں گے۔ یہی امام نے فرمایا جو ہماری زیارت کے لیے آتا ہے ہم اس کے پاس آتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے مولا؟ فرمایا کہ ملا عباس جب اپنے وطن واپس جانا، تمہارے محلے میں، تمہارے شہر میں، تمہارے علاقے میں فلاں غریب جو عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، اس غریب کو حسین کا سلام کہہ دینا۔ کبھی کبھی ہم کو نہیں معلوم کہ کس کی عظمت امام کی نگاہوں میں کیا ہے، کسی کے ظاہر کو دیکھ کے ہم دھوکہ نہ کھا جائے، نہیں معلوم کون ایسا ہے جس کا عاجل حسین ابن علی کی نگاہوں میں ہو، جسے حسین ابن علی سلام کہلا رہے ہوں۔ سوچو امام حسین نے کہا کہ اس غریب کو سلام کہہ دینا جو عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے۔ تیسرا جواب کیا ہے، تیسرا پیغام کیا ہے؟ فرمایا ملا عباس جب اس کے بعد آنا ہو اور شب جمعہ ہو تو شب جمعہ میں علی اکبر کے حال کا نوحہ نہ پڑھنا، ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا کیا کوئی غلطی ہو گئی، مولا کیا کوئی جسارت ہو گئی، مولا کیا میں نے کوئی غلط چیز پڑھ دی؟ کہا غلط چیز نہیں پڑھی ہے، جسارت نہیں بھی ہے، بلکہ ہر شب جمعہ میری ماں سیدہ میرے زیارت کے لیے آتی ہے۔ جب سے تم نے علی اکبر کے حال کا نوحہ پڑھا ہے، سیدہ کو قرار نہیں ہے، سیدہ بے چین ہے۔ انصاف سے بتاؤ، جب علی اکبر جیسا جوان دنیا سے رخصت ہو جائے، علی اکبر جیسا بیٹا دنیا سے چلا جائے، ہم شبیہ اکبر دنیا سے رخصت ہو جائے تو ماں کے دل کا عالم کیا ہوتا ہے؟ سیدہ کس طرح سے تڑپتی ہوں گی؟ جب سیدہ اتنی بے چین ہو تو ذرا باپ کے دل سے پوچھو کہ باپ کے سامنے جب جوان خدا حافظ کہتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے؟ عزیزو شب اربعین ہے جہاں بہت سی مصیبتیں ہیں، انہی مصیبتوں میں ایک مصیبت حسین کے کڑیل جوان کی بھی ہے، اسی شب اربعین میں ایک مصیبت حسین کے لال علی اکبر بھی ہے، اس لیے کہ فطری چیز ہے کہ جب کہیں مصیبتیں پڑتی ہیں اور انسان وہاں پلٹ کے آتا ہے تو ساری چیزیں پھر سے نگاہوں میں پھرتی ہیں۔ ذرا سوچو جب ام لیلا دوبارہ کربلا آئی ہوگی تو کیا نگاہوں میں اکبر کا چہرہ نہ آیا ہوگا؟ اور اگر علی اکبر کی عظمت کو سمجھنا ہو، علی اکبر کیا ہے، ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب شام میں کٹے ہوئے سر آئے، انسان سوچئے کہ جناب ام لیلا پہ کیا گزری ہے۔ جب شام میں سر آئے ہیں تو جناب علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کسی شام کے خاتون نے ایک جملہ کہا تھا، پروردگارا جس وقت یہ جوان مارا گیا ہو اس کی ماں اس کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا
ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر باپ کے لیے ہر اولاد ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ جہاں حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو، کیا آسان تھا اس بیٹے کو خدا حافظ کہہ دینا، کیا آسان تھا اس بیٹے سے جدا ہو جانا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم شبیہ پیغمبر بھی ہو۔ امام حسین کا جملہ آخری وقت یہی تھا، پروردگارہ گواہ رہنا، جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے جوان اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ امام نے خدا حافظ کہا ہے، منزل گزری ہے، بس دو منزل عرض کروں گا، منزل گزری ہے، جناب علی اکبر واپس آئے۔ اب یہاں پر بعض علماء جو پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام حسین نے جناب علی اکبر نے سے شکوہ کیا تھا امام نے کہ میرے لال تم اپنے باپ سے کچھ مانگتے نہیں، بیٹا تم مجھ سے کچھ طلب نہیں کرتے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب علی اکبر کو جناب زینب نے پالا تھا۔ آخری وہ جب خدا حافظ کہا تو یہ بھی جملہ تھا، اپنی ماں سے خدا حافظ کر لو اور اپنی پھوپھی سے خدا حافظ کرو، تو جناب زینب نے پالا ہے۔ اب یہاں پر جو بیان ہے کہ ایک دفعہ شکوہ کرتے ہیں کہ بیٹا تم اپنے باپ سے کچھ مانگتے نہیں، جواب دیا تھا بابا جان میں اپنی پھوپھی سے مانگ لیا کرتا ہوں، اور میری پھوپھی میری ہر تمنا کو پورا کر دیتی ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ گیا کہ میری پھوپھی میری تمنا پوری نہ کر پائی تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اب انصاف سے بتائیے حسین کو کس بات کی تمنا ہے کہ میرا اکبر کچھ مجھ سے کچھ مانگے؟ آقا کو کیا تمنا ہے کہ میرا لال مجھ سے کچھ طلب کرے؟ کیا قیامت کی منزل نہیں تھی کہ کربلا میں آ کر حسین کی تمنا کیسے پوری ہوئی ہے؟ وہی نوجوان باپ کے سامنے آ کر جو ساقی کوثر کا بیٹا ہو، تاریخ کا جملہ آ کے کہتے بابا جان کاش ایک قطرہ آب مل جائے۔ ذرا سوچیں جس وقت اکبر نے جملہ کہا ہوگا حسین کے دل پہ کیسے لگا ہوگا۔ بس یہ جملہ کیسے کہ میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، جیسے جناب علی اکبر نے زبان دہن امام میں دی فوراً زبان کو کھینچ دیتے، اے بابا آپ کی پیاس تو مجھ سے بھی زیادہ سخت ہے، اے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ فرماتے بیٹا جاؤ تمہارے دادا تمہیں ساقی کوثر ہے، آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ ساری منزلیں گزری ہیں، دوبارہ مقتل میں آتے ہیں، اور پھر وہ منزل بھی آئی کہ اب گھوڑے پہ سملا نہیں گیا، بس دو جملے، گھوڑے پہ نہیں سملا گیا، گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ اب یہاں تاریخ کا جو عجیب و غریب منظر ہے کہ اب تک جو بھی شہید گھوڑے سے گرتا تھا وہ سب سے پہلے امام حسین کو مدد کے لیے پکارتا تھا، حتیٰ یہاں تک ہے کہ جب غازی آباد گھوڑے زمین پہ آئے ہیں تو یہی جملہ تھا کہ آقا غلام کی مدد کو پہنچو، جو بھی گرا ہے اس نے امام حسین کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ لیکن جس وقت علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں اب یہاں دستور بدل گیا، یہ نہیں کہتے بابا مدد کو، بلکہ کہتے بابا اپنے لال کا آخری سلام قبول کرو، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول ہو۔ عزیزو دستور کیوں بدلا ہے؟ شاید وجہ یہ نہیں جانتے تھے اب تک جو بھی گرا ہے کم از کم میں ساتھ ہوتا تھا، باپ کو سہارا دے کر مقتل تک لاتا تھا۔ ہائے چچا کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی ہے، میرے مرنے سے آنکھوں کی بصارت جاتی رہی۔ فرماتے ہیں بابا اس تنہائی میں کیسے مقتل میں آؤ گے، یہی سے لال کا سلام قبول کرو۔ عزیزو بس منزلیں گزری ہے، مقتل میں آئے ہیں، اب خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے۔ تصور کیجئے ابھی کچھ دیر پہلے کیا جملہ تھا، امام حسین نے جب خدا حافظ کیا ہے تب بے چین ہے، جب خدا حافظ کیا ہے تب تڑپے ہیں، جب بیٹا سامنے جا رہا تھا تب بے چین ہو رہے تھے، اور جب اسی بیٹے کے لاشے پر پہنچے ہوں گے، جب اسی بیٹے کو اڑیاں لگڑتے دیکھا ہوگا، جب اسی بیٹے کو آخری کیفیت میں دیکھا ہوگا، عالم کیا ہوا ہوگا۔ یہی تو کہا تھا میرے لال خیر تو ہے، کہا بابا جان سینے میں برچھی کیا نہیں ہے۔ امام حسین نے آخری امتحان کس طرح سے دیا ہے، اپنے لال کے کلیجے سے برچھی کیا نہیں نکالی ہے۔ قیامت کیا تھی، ادھر برچھی کا نکالنا تھا، تڑپ کے بیٹے نے باپ کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ عزیز اب باپ کے سامنے لاشا ہے، کہہ کہ ہم گزر جاتے ہیں، لیکن کسی وقت تنہائی میں سوچئے کہ کربلا میں جو حسین کے سامنے امتحان کی منزل آئی ہیں آسان نہیں ہوتا ہے۔ امام حسین کا ایک جملہ ہے کہ جب حر نے اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھانا چاہا تھا، امام نے پشت پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، حر کیا غضب کرتا ہے، کہیں باپ اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھاتا ہے، امام حسین نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا ہے۔ میں پوری تفصیل نہیں پڑھوں گا، لاشے کو اٹھا کے اب روایت میں ہے
کہ لاشا اتنے ٹکڑے ٹکڑے تھا کہ ایک آدمی سے لاشا نہیں اٹھ سکتا تھا. اس لیے خیمے کا رخ کیا ہے, آواز دیتے ہیں بنی ہاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کے لاشے کو سہارا دو. اب بچوں کے سہارے لاش علی اکبر خیمے تک آئی. اب ہم نے ختم کیا. عزیزو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب یوسف کتنے خوبصورت تھے, یعقوب جناب یوسف کو کتنا چاہتے تھے, اور جب یوسف جدا ہوئے ہیں جانتے تھے کہ زندہ ہیں تب بھی اپنے یوسف کی جدائی کو برداشت نہیں کر پائے. جب یوسف جدا ہوا ہے جناب یعقوب کی آنکھیں چلی گئی, جناب یعقوب دیکھنے کے لائق نہیں رہ گئے تھے. کیوں؟ ظاہر بات یوسف جیسا بیٹا اگر گم ہو جائے, یوسف جیسا بیٹا اگر چلا جائے تو باپ کی آنکھیں کیوں نہ چلی جائے. حسین کے لیے امتحان کی منزل آسان نہ تھی, اور جو فخر یوسف ہو